اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ مشاہدین کرام اور سامعین اعظام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ حج کے موضوع پر یہ تیسرا درس آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے کے دو درس میں حج سے متعلق بعض امور آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جن میں حج کے اہداف، اغراض اور عمرہ کے طریقے سے متعلق گفتگو کی گئی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ حج سے متعلق جو گفتگو واضح باقی رہ گئی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حج میں کون کون سے اعمال انجام دیے جانے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے دن بدن یوم ترویہ تک کل ہم پہنچے تھے 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ یہ حج کے آغاز کا دن ہے، جس میں سارے کے سارے حجاج کرام مکہ مکرمہ سے منا کے لیے نکلتے ہیں۔ جو لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور بر صغیر کے علاقوں سے یا عام طور پر جو دنیا کے دور دراز ممالک سے مکہ پہنچتے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ کو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے پہنچتے ہیں اور عمرہ کر کے مکہ ہی میں مقیم رہتے ہیں، مکہ ہی میں قیام ان کا رہتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو وہاں سے وہ حج کا احرام باندھ کر اور حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے منا کے لیے کوچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ کے اندر ہی سارے حجاج ہوں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے حجاج کرام 8 تاریخ کو مکہ کا رخ کرتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے، خواہ مملکت کے اندر رہتے ہوں، سعودی عرب کے اندر ریاض اور نجد کے علاقے سے، یا پھر بریدہ قصیم وغیرہ کے علاقے سے، یا اور کہیں سے، یا پھر دوسرے ممالک سے لوگ پہنچتے ہیں، خلیجی ممالک سے یا اس کے علاوہ اور دیگر عرب ممالک سے۔ تو وہ لوگ 8 کو ہی ارادہ بنا کر کے مکہ آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر مکہ ابھی 8 تاریخ کو نہیں پہنچا ہے حاجی، تو پھر وہ میقات سے احرام باندھ کر اور اس کے بعد پھر مکہ آئے گا، اور اپنے حج کی نوعیت کے اعتبار سے وہ اعمال کو انجام دے گا۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ حج کے 3 طریقے ہیں یا 3 نوعیت کے حج ہوتے ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ عام طور سے جب ہم اپنے یہاں کے حجاج کرام کی بات کرتے ہیں تو یہ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، اور حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد حلال ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی حاجی مکہ میں موجود نہیں ہے اور باہر سے ارادہ کر کے وہ 8 ذی الحجہ کو مکہ پہنچنا چاہتا ہے اور حج تمتع کی نیت کیے ہوئے ہے، تو میقات سے وہ عمرہ کا تلبیہ پکارے گا، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ تمتع کے طریقے میں کہ لبیک عمرۃ متمتعا بها الی الحج، تلبیہ میں یہ بات کہیں، یا پھر مطلقاً لبیک عمرۃ کہہ کر وہ عمرے کی نیت کر لے، اور اس کے بعد مکہ آ کر کے عمرے کے کام انجام دے، یعنی طواف کرے اور سعی کرے، اور اس کے بعد حلق کروا لے، حلق یا تقصیر کروا لے۔ اگر 8 کو پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے تقصیر زیادہ مناسب ہے، چونکہ 8 سے اعمال حج بھی شروع ہونے ہیں، اور 10 کو اس کو پھر دوبارہ بال مڑوانے ہی ہیں،
تو 2 دن کا فاصلہ رہ جائے گا تو وہ تقصیر ہی کرنا اس کے لیے زیادہ انسب ہے. تو طواف کرے گا، سعی کرے گا، اس کے بعد حلق یا تقصیر کرے گا اور پھر حلال ہو جاوے گا. اور حلال ہو جانے کے بعد پھر وہ 8 تاریخ ہی کو کسی وقت منا کے لیے نکلے گا. اور جو لوگ مکہ میں پہلے سے موجود ہیں اور تمتع کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے ہوٹلوں ہی میں غسل کریں گے. غسل کرنے کے بعد اپنے بدن پر خوشبو ملیں گے. اگر بال بڑے ہیں کہیں کے تو ان بالوں کی صفائی کریں گے. ناخن اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ناخن بنائیں گے. اور اس کے بعد نہا دھل کر خوشبو لگا کر تیار ہو کر پھر احرام کی چادروں کو اوڑھیں گے، ایک ازار اور ایک چادر. اور پھر اپنے ہوٹل ہی سے وہ لبیک حجن کہہ کر منا کے لیے کوچ کریں گے 8 تاریخ کو، جس کو میں نے بتایا تھا کل آپ لوگوں سے کہ جس کو اصطلاح شرع میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی بتا دیا تھا. یوم الترویہ کو یہ اس صورت میں بتلا رہا ہوں جب حج تمتع کرنا ہے. اگر کسی شخص نے حج افراد کی نیت کی ہے اور آج 8 ذی الحجہ کو ہی مکہ پہنچ رہا ہے تو پھر وہ طواف کر لے گا اور سعی کر لے گا، حج والی سعی اس کی، اور وہ احرام میں باقی رہے گا اور پھر وہ منا نکل جائے گا. اسی طریقے سے قران کی نیت اگر کیے ہوئے ہے تو وہ بھی حالت احرام میں باقی رہے گا اور منا کے لیے کوچ کر جائے گا ان اعمال کی انجام دہی کے بعد. تو یوم الترویہ کو سویرے سورج نکلنے کے بعد حاجی حج کا تلبیہ پکار کر اور احرام باندھ کر اور لبیک حجن کہہ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی گردان کرتے ہوئے، لگاتار اس کی تکرار کرتے ہوئے وہ خرامہ منا کے لیے کوچ کرے گا، یا پیدل یا پھر اگر سواری کا انتظام ہے تو سواری کے ذریعے سے منا جائے گا. منا پہنچ کر 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام کو کوئی کام کرنا نہیں ہے سوائے منا میں ٹھہر کر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے. اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. بلکہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرے گا. قصر کے ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کرے گا، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت ادا کرے گا. اور فجر کو اور مغرب کو جیسے ہے ویسے ہی ادا کرے گا. اور یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی رہا کی ہے اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لہذا یوم الترویہ کو منا میں ٹھہر کر 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ حاجی ادا کرے گا. یہ یوم الترویہ کا کام ہے. یوم الترویہ میں اور کوئی اضافی حج کے شعائر میں سے یا حج کے اعمال میں سے اور کوئی اضافی عمل نہیں. آرام کرے گا منا کے اندر. اس طریقے سے ہم یوم الترویہ گزار چکے منا کے اندر. فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل جائے 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو گئی، جس کو اصطلاح شرع میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے یا عرفات کا دن کہا جاتا ہے. اور جو حج کے اعمال انجام دینے میں بہت ہی زیادہ
اہمیت والا دن ہے، بلکہ یہ وہ والا دن ہے کہ جس میں عرفات میں پہنچ کر وقوف نہ کرنا یہ حج ہی کو باطل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے حج کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ حج کی نیت کے بعد، یعنی حج کے 4 ارکان ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز حج کی نیت کرنا، احرام باندھنا، حج کا احرام۔ تو حج کی نیت کرنا یہ پہلا رکن تھا، اور دوسرا رکن یہی وقوف عرفہ ہے جو 9 تاریخ کو حاجی کرتا ہے۔ یعنی یوم الترویہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ 8 تاریخ کو منا کے اندر آ کر حجاج ٹھہریں گے یا حاجی آ کر کے اپنے اپنے خیموں میں جگہ لیں گے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے قصر کے ساتھ، جس کو کہا گیا۔ یہ جو اعمال ہیں حج کے اندر یہ ضروری تو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو کسی کا حج ہی نہیں ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن 9 تاریخ کو عرفات کے اندر وقوف کا جو معاملہ ہے، 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچنے کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں عرفات میں حجاج کا ٹھہرنا یہ لازم ہے، کوئی عذر اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور عرفات میں وقوف کب سے شروع ہوگا؟ سورج نکلنے کے بعد حجاج کرام عرفات کے اندر پہنچیں گے۔ جانے میں راستے میں جو بھی وقت لگ جائے، اگر پیدل جا رہے ہیں یا اگر سواری سے جا رہے ہیں، تو جو جانے میں وقت لگے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے بعد ہی۔ عرفات میں پہنچ کر کے حاجی ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ ادا کرے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گا قصر کے ساتھ۔ ظہر ہی کے وقت میں ظہر کی نماز 2 رکعت، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، اور پھر عصر کی نماز 2 رکعت اسی وقت پڑھ لی جائے گی۔ عرفات میں ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز کو بھی نپٹا لیا جائے گا، اور اس کے بعد دن بھر جو بقیہ وقت ملے گا اس میں حجاج کرام اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہی ذکر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کرام نے عرفات کے میدان میں اسی ذکر کو پڑھا ہے۔ تو اس ذکر کو عرفات کے دن بکثرت حجاج کرام ورد زبان رکھیں، اور یاد رکھیں کہ عرفات کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی ہی عظمتوں والا دن ہے۔ اور اس دن میں اللہ رب العالمین اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین بخشش فرماتا ہو۔ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے۔ تو یہ بخششوں والا دن ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن میں اپنے بندوں کی طرف بطور خاص نظر عنایت فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس دن میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو حج کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اس دن میں ہم اپنے گناہوں کی اپنی فریاد کو، اپنے گناہوں کی بخشش کے معاملے کو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، جتنی دعا کر سکتے ہیں۔ پوری عمر میں ایک بار عام طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نعمت کی، اس عبادت کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے، لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے
کہ اس دن میں ایک سیکنڈ بھی ہم ضائع نہ ہونے دیں اور اس پورے کے پورے دن کو ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، دعا میں استعمال کریں۔ یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی تنبیہ کرنے کی ہے کہ عرفات کے دن جب حجاج کرام عرفات میں پہنچیں تو وہاں مسجد کے اندر دور تک جائیں۔ شروع کا حصہ وہ عرفات سے باہر ہے، عرفات کے اندر پہنچنا حاجی کے لیے ضروری ہے، تو مسجد کا جو داخلی حصہ ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ عرفات کے میدان میں آپ پہنچ جائیں۔ عرفات کے جو حدود ہیں، جو اس کی باؤنڈری ہے یا جہاں سے اس کی حد بندی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے لوحے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں اور مختلف زبانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کوشش کریں، حجاج کرام کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کریں کہ عرفات کے اندر پہنچیں۔ جو لوگ خاص طور سے پیدل جانے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر عرفات سے پہلے جو ایک نالا پڑتا ہے، جو ایک اس میں ہی رک جاتے ہیں اور عرفات کے اندر پہنچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ حاجیوں کی بھیڑ شروع ہو گئی لہذا عرفات پہنچ گئے، جہاں سے ان کو دکھائی دیتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ عرفات شروع ہو گیا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ عرفات کے حدود میں نہیں پہنچتے تب تک آپ کا عرفات کا وقوف تسلیم نہیں کیا جائے گا اور آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس تھوڑی سی غلطی سے آپ کا پورا حج اکارت چلا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ عرفات کے بورڈ کے اندر آپ پہنچ جائیں۔ پیلے رنگ کے بورڈز لگے ہوتے ہیں عرفات کے حدود جہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو عرفات، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ عرفات یہ حل میں ہے اور عرفات پہنچنے سے پہلے تک کا جو علاقہ ہے وہ حرم میں ہے، اور عرفات میں وقوف در حقیقت حل اور حرم کو جمع کرنے کے لیے کی نیت سے کرایا گیا ہے۔ تو اگر آپ حل میں پہنچے ہی نہیں تو آپ پھر اس جگہ پر گئے ہی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حجاج کرام اس بات کا اہتمام کریں کہ چاہے جتنا زیادہ رش ہو اس کے باوجود وہ عرفات کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بطور خاص خود بیدار مغز ہو کر اس چیز کو جاننے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے بسوں کے ڈرائیور بھیڑ کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ وہ عرفات کے حدود سے پہلے ہی کہیں پر آپ کو ٹھہرا دیں، آپ کو روک دیں۔ ان کے لیے آسانی رہے گی، وہ بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہیں گے، تو ایسا ممکن ہے۔ تو آپ اگر بیدار مغز ہیں تو پھر آپ اس چیز کا اہتمام کریں گے اور عرفات کے حدود میں پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لابدی ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ عرفات کے دن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرحمہ کے پاس کھڑے ہو کر، جبل الرحمہ کو اپنے سامنے کر کے اور مکہ کو اپنے سامنے کر کے، یعنی جبل الرحمہ کے آگے جا کر کے وہاں سے قبلہ رو ہو کر کے وہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اگر حجاج کرام یہ کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کوئی دھکم پیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دھینگا مشتی اور پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جبل الرحمہ عرفات کے اندر بہت اندر جا کر کے بالکل اس کے یعنی تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ عرفات کے آخری کنارے پر تقریباً یہ جبل الرحمہ وغیرہ کا محل وقوع ہے، اور اصلاً وہاں تک پہنچنا ہی کار دارد ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے جو لوگ منا سے عرفات پیدل نکلتے ہیں ان کے لیے تو جبل الرحمہ وغیرہ تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو جبل الرحمہ کے پاس پہنچ کر کے اور جبل الرحمہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جبل الرحمہ کو اپنے سامنے کر کے اور مکہ کی طرف منہ کر کے اور دعا کرنا، اس کا اہتمام اگر کیا جا سکتا ہے آسانی سے تو حجاج کرام کریں، اور اگر نہیں ہو پاتا تو وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام کیا تھا۔ اگر بسوں کے ذریعے سے آپ جاتے ہیں اور آپ کے خیمے اس طرف سے قریب ہیں تو اس سنت کی ادائیگی کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ آسانی سے کر سکیں۔ لیکن جبل الرحمہ پر چڑھنا، اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پھسلنا، گرنا، زخمی کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، دھکے لگانا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ چڑھنے چڑھانے کی بات میں نہیں کر رہا۔ جبل الرحمہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ اس کے گرد کھڑے ہو کر کے وہاں سے قبلہ رو ہو کر کے آپ دعا کریں، یہ سنت ہے۔ چڑھنے وڑھنے کا ذکر جو یا اہتمام یا مشقت پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرفات کے دن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ظہر اور عصر کی نماز شروع ہی میں ظہر کے وقت میں آپ قصر کے ساتھ پڑھ کر آپ فارغ ہیں، پھر آپ کو نماز وماز کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے لیے بھی حجاج کرام کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کوئی بہت زیادہ بریانی اور پلاؤ کھانے کے بجائے اگر وہ پھل فروٹ پر اکتفا کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عرفات میں صرف دن بھر کا قیام ہے، اس لیے وہاں پر انتظامات تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ کیے گئے ہیں، بیت الخلاء اور ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں، لیکن اگر قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو شاید مشکلات کچھ پیش آئیں اور اس کے لیے آپ کو لمبی لمبی لائنوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کو بہت زیادہ پیٹ بھرنے کے چکر میں نہ پڑیں، وہ دن بہت زیادہ پیٹ بھرنے کا دن نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں نا کہ عرفات کا دن جیسا کہ ذکر کیا میں نے سال کا عظیم ترین دن ہے، اور حجاج کرام کو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا اس دن جائز نہیں ہے، لیکن دنیا کے بقیہ سارے مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ عرفات کے دن بقیہ لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں آپ کو چھوڑ کر جو میدان عرفات میں موجود ہیں انہیں چھوڑ کر باقی کائنات کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، اور بلکہ اجازت کیا، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ مٹر پلاؤ اور بریانی اور آپ جو ہے وہاں پر گوشت کے چکر میں پڑیں، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اتنا لے سکیں جس سے آپ کا کام چل سکے۔ اسی لیے وہاں پر مرغن غذاؤں کے استعمال کے بجائے اگر پھل فروٹ پر سنترے ونترے آپ کو یوسفی وغیرہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گی، تو پھل فروٹ کھا کر کے اور زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفات کے دن خاص طور سے غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت بطور خاص بہت زیادہ عظمتوں کا حامل وقت ہے۔ غروب شمس سے کچھ پہلے کا وقت یعنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت تقریباً، اور آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد جب نظارہ کریں گے کہ اس وقت میں خاص طور سے حجاج کرام اپنے اپنے خیموں سے نکل کر قبلہ رو کھڑے ہو کر پراگنڈا حال آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس بھیڑ بھڑکے کے اندر بھی ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی الگ تھلگ جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے پہچاننے والے لوگ ان کو نہ دیکھ رہے ہوں، اور وہ وہاں پر کھل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو بھی دعائیں ان کو یاد ہیں اور جو جو ان کی اپنی حاجتیں ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دست سوال دراز کرتے ہوئے اور روتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اور آپ کو اگر آپ وہاں پر دیکھیں گے تو وہ نظارہ نظر آئے گا کہ ہر طرف آہو بکا کا ایک بازار گرم دکھائی دے گا آپ کو. ایسا لگے گا کہ ہر طرف پوری دنیا رونے میں اور گڑگڑانے میں لگی ہوئی ہے. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لطیفہ گوئی، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی وغیرہ میں لگنے کے بجائے جس عظیم مقصد کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، حج کی پوری عبادت کے دوران عظیم ترین گھڑی یہی ہے، عرفات کے دن غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت. تو اس میں ہم اگر دن بھر میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو بھی گئی ہے یا پہنچنے میں تاخیر ہو بھی گئی ہے تو اس آخری وقت کو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں، توبہ و استغفار کرنے میں اپنے وقت کو صرف کریں، اور رونے میں شرمائے نہ. اللہ رب العالمین کے سامنے اگر رو نہیں سکتے تو رونے کا ایکشن لیں، آپ رونے کی کوشش کریں، رونے کا سا منہ بنائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھل کر کے اپنی فریاد رکھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں. یہ وقت بطور خاص بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ عرفات کا وقوف یہ حج میں انتہا درجے اہم ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی ہے. یعنی اگر حج میں ایک حاجی عرفات میں نہیں ٹھہرتا تو اس نے حج ہی نہیں کیا، اور حج کا رکن بھی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے. البتہ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر عرفات کے میدان میں غروب شمس سے پہلے تک رہنا ضروری ہے، غروب شمس سے پہلے اگر کوئی آدمی عرفات سے نکل جاتا ہے تو اس کا وقوف نہیں مانا جائے گا. وقوف کے لیے ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ غروب شمس سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ عرفات سے نکلیں گے غروب شمس کے بعد، غروب شمس سے پہلے عرفات سے آپ اگر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہے. عرفات سے غروب شمس کے بعد ہی حاجی نکلے گا، اس سے پہلے اس کے لیے نکلنا درست اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ مان لیں کہ کوئی حاجی غروب شمس سے پہلے عرفات نہیں پہنچ سکا، کسی بھی وجہ سے بیمار پڑ گیا یا ہاسپٹلائز ہو گیا یا کسی اور عذر کی وجہ، یا پھر جان ہی نہیں سکا، مسئلہ ہی اس کو بتانے والا کوئی نہیں ملا، اور 9 تاریخ کا پورا وقت گزر گیا اور سورج بھی غروب ہو گیا اور وہ وہاں پہنچ نہیں سکا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد ہی کیوں نہ ہو عرفات میں پہنچے. یعنی 10 ذی الحجہ کی رات جو شروع ہو گئی عرفات میں غروب شمس کے بعد 9، آپ جانتے ہیں کہ عربی تاریخ کے اعتبار سے پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، تو 10 ذی الحجہ کی رات غروب شمس کے بعد شروع ہو گئی عرفات ہی میں. اگر کوئی بندہ دن میں نہیں پہنچ سکا تو وہ 10 ذی الحجہ کی رات ہی کو صحیح، وہ کسی بھی وقت تک رات کو پہنچ جائے اور عرفات میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہ ٹھہر جائے. اور وقوف کی اقل مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی سواری سے کجاوا اتار لے اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ کھا پی لے. اتنا وقت کم از کم عرفات کے اندر اسے گزارنا لازمی ہے، تب اس کو وقوف کا حکم دیا جائے گا. تو 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی اگر کسی وقت کوئی پہنچ جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تک، تو اس کا وقوف عرفہ مان لیا جائے گا، اس کا حج رائے گا نہیں جائے گا. یہ اس کی وضاحت محققین نے کی ہے. جی، تو عام حاجی غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرے گا، وقوف کرے گا،
اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گا، گڑائے گا، اور کوئی اضافی کام نہیں کرنا ہے اس کو، بس ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اور عرفات کے دن اگر مسجد سے قریب ہیں آپ تو حج کا جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کو حجاج کرام کو سننا چاہیے، اور ان کی معیت میں نماز بھی ادا کریں، امام کے ساتھ نماز ادا کریں اگر قریب ہیں آپ۔ اور اگر مسجد سے آپ دور ہیں، جیسا کہ عام طور سے خیموں کو لگایا جاتا ہے تو وہ کافی دور ہوتے ہیں مسجد سے، تو ان کے لیے پھر وہ اپنے اعتبار سے جب پہنچیں تب خیمے کے 2-4 لوگ اپنا مل کر کے جماعت کر لیں، اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو قصر کے ساتھ پڑھ کر کے اور پھر دن بھر اپنا ذکر و اذکار کریں۔ یہ عرفات کا پورا کام حجاج کرام کا ہے۔ اس کے بعد حجاج کرام جب سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، پھر وہ عرفات سے کوچ کرے گا بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے۔ یہ آپ دھیان رکھیے گا کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا عام طور پر، لیکن عرفات میں آپ کو مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم وہاں کیا ہے کہ غروب آفتاب تک آپ عرفات کے مقام پر ٹھہریں گے، اور غروب آفتاب ہونے کے بعد یقینی طور پر جب پتہ چل جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد آپ عرفات سے کوچ کریں گے مزدلفہ کے لیے، یعنی جو 10 ذی الحجہ کی رات شروع ہو جائے گی، وہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور وہ رات گزارنا مزدلفہ کے اندر بھی ضروری ہے عام طور پر۔ تو مزدلفہ میں آپ کو پہنچنا ضروری ہے۔ اب آپ خواہ پیدل کے راستے کو چل کر، پیدل کے راستے کو اختیار کر کے اور اس راستے سے مزدلفہ آپ پہنچیں، یا پھر خیموں میں اگر آپ ہیں اور بسوں کا انتظام ہے، گاڑی کا انتظام ہے، تو بسوں کے ذریعے سے پھر آپ کو مزدلفہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب آپ مزدلفہ 10 بجے رات کو پہنچتے ہیں، 11 بجے رات کو پہنچتے ہیں، اور اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو پیدل عام طور پر آپ 9 بجے رات تک پہنچ جائیں گے۔ جتنی دیر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مغرب کی نماز عرفات میں یا پھر راستے میں کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے جائیں گے تاکہ آپ مزدلفہ پہنچ جائیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں آپ کا پہلا کام یہ ہوگا کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو وضو کر کے پڑھیں گے۔ مزدلفہ کے اندر پہنچ کر پہلا کام کیا کریں گے کہ چاہے جتنا وقت ہو جائے، 11 بج جائے رات کے، 12 بج جائے رات کے، جتنا بھی وقت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پہنچ کر کے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ وضو کریں گے، اور وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر ادا کریں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عرفات سے مزدلفہ آپ پیدل کے راستے سے آ رہے ہیں تو آپ شام کے کھانے کے لیے کچھ راستے ہی میں کھا لیں، جو آپ کے رات کا کھانا ہو جائے۔ راستے میں جگہ بہ جگہ آپ کو کھانے کا انتظام بھی نظر آئے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ رک کر کے وہیں پر کھانا بھی کھا لیں، اس لیے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر کھانا ڈھونڈنا اور پھر کھانا لانا اور کھانا اور ساری چیزیں بہت ایک مسئلہ ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ پیدل راستے سے آ رہے ہیں تو راستے ہی میں کھانے پینے کی چیز لے کر کے کوئی چیز اور کھا لیں، اور راستے ہی میں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جگہ جگہ حمامات بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں، آپ ٹوائلٹ سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں، وضو بھی راستے ہی میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ راستے ہی میں فارغ ہو لیں، آسانی آپ کے لیے اس میں زیادہ رہے گی، تاکہ آپ مزدلفہ پہنچ کر کے پورے طور پر عبادت کے لیے فارغ رہیں۔ اور وہاں آپ کو چونکہ صرف رات بھر کے لیے سارے کے سارے حجاج جمع رہتے ہیں، وہاں پر آدمیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر رہتا ہے۔ وہاں پر اگر آپ چاہیں گے کہ حمامات تلاش کریں یا پھر کھانا تلاش کریں تو آپ کے لیے تو پوری رات اسی میں گزر جائے گی، پھر آپ کسی اور چیز کے کرنے کے لائق نہیں بچیں گے۔ اور اس میں بھی اس بات کا بھی اس میں احتمال ہے کہ آپ اپنے ہمراہیوں کو کھو دیں، اس لیے کہ وہاں اگر کسی کا ساتھ چھوٹا تو پھر انہیں ڈھونڈنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا مشکل کام۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ حمامات سے فارغ ہونے کی بات ہو
یا کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کی بات ہو، یہ آپ اگر پیدل جا رہے ہیں تو راستے میں اس سے فارغ ہو لیں، اور اگر سواری سے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ سواری سے جائیں گے تو وہاں مزدلفہ میں بھی آپ کے لیے خیموں کا انتظام ہوگا، تو پھر وہاں آپ کے لیے انشاءاللہ اس قدر پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال مزدلفہ پہنچے، جب آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں مغرب کو پہلے ادا کریں گے، یعنی مغرب اور عشاء جمع تاخیر کریں گے، یعنی عشاء کے وقت میں آپ مغرب کی نماز کو بھی ادا کریں گے۔ ظہر اور عصر کو آپ نے مقدم کیا تھا، یعنی ظہر کے وقت میں آپ نے عصر پڑھ لیا تھا دن میں، اور یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ مغرب کی نماز کو اس کے ٹائم سے پیچھے کر کے عشاء کے وقت میں آپ ادا کریں گے جمع تاخیر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ در حقیقت حج میں یہی تو ایک سب سے بڑا پیغام دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ اسی طریقے پر کریں گے آپ جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں پر اپنا فلسفہ بگھارنے کے لیے آپ نہیں گئے، گرچہ آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا وقت کیا ہے، آپ کو معلوم ہے عصر کا وقت کیا ہے، لیکن آپ عصر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں قصر کر کے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کا ٹائم کیا ہے، آپ بہت متقی پرہیزگار آدمی ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد، لیکن پھر بھی آپ کو روکا گیا نہیں، آپ کو اس وقت نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے، آپ اس کو مؤخر کریں گے، عشاء کے وقت میں آپ پڑھیں گے۔ حج سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم سب حاجیوں کو دیا جاتا ہے، اور اس پیغام کو اگر ہم نہیں لیتے تو پھر یقین مانیے کہ ہم نے حج سے کوئی درس حاصل نہیں کیا۔ یعنی کلمہ کس کا مانا جائے گا، بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ طلباء شکایت کر رہے ہیں کہ زوم کھل نہیں رہا ہے، تو ان سے عرض ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لیں، انشاءاللہ دوسری نشست میں جب دوسری بار ہم جوائن ہوں گے تب اس مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا، کہاں پر گفتگو چل رہی تھی؟ مزدلفہ میں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کے پورے اعمال، اس میں جو ایک سب سے بڑا درس ملتا ہے، تین چیزیں ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے سارے کام اس طریقے پر انجام دیں جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں، اور یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملات میں اتھارٹی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے ہمیں صرف حج میں ہی نہیں کرنا، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنا حرز جاں بنا کر کے رہنا ہے، اور جہاں پر جتنی اجازت آپ نے دی ہے اور جس طریقے سے اجازت اور ممانعت کی بات ہے، ہم ان حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، اور ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے اللہ رب العالمین کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک کا جو نعرہ ہے، جس کو ہم حجاج کرام اس پورے مشاعر کے اندر اپنے ورد زبان رکھتے ہیں، اس تلبیہ کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اپنی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں گے، ان میں سے کسی بھی کام کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ اور یہ پیغام اس بات کا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی درگاہ کا، کسی مزار کا، کسی پیران پیر کا، کسی غوثان کا، کسی غوث کا، یا اس طریقے کے جتنے ابدال ہیں، ان ساری خرافات کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے یہ حج۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا کوئی کام انجام نہیں دیا جائے گا۔ توحید کا سب سے بڑا درس حج کے اندر یہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا درس انسان کے اندر انسان کی آپسی مساوات کا ہے کہ گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو،
ہاں جس علاقے کا رہنے والا ہو، جس قبیلے کا رہنے والا ہو، رنگ کے، نسل کے اور سارے امتیازات کو یہ حج کی عبادت مٹا کر رکھ دیتی ہے اور سب کو ایک رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ پیغام حج سے اگر ہم نہیں لے کر آتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ تو مزدلفہ کے اندر میں نے ذکر کیا کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر کے ساتھ، یعنی مغرب کو پہلے وہاں پر اذان دیں گے، اذان دینے کے بعد تکبیر کہیں گے، تکبیر کہنے کے بعد پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تکبیر کہیں گے عشاء کے لیے، اور عشاء کی نماز 2 رکعت، صرف 2 رکعت، 4 رکعت ہے نا، لیکن کتنی پڑھنی ہے ہمیں؟ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے گویا مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر آ کر کے ہم پڑھیں گے، چاہے 11 بجے، چاہے 12 بجے رات کو، چاہے جس وقت بھی ہم پہنچیں۔ مزدلفہ کے اندر اس کام کو کرنے کے بعد پھر اور کوئی کام ہمیں کرنا نہیں ہے۔ دھیان رکھیے گا، مزدلفہ کے اندر پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ہمیں جمع تاخیر سے پڑھنی ہے، اس کے بعد مزدلفہ میں کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ وہاں کام کیا کرنا ہے ابھی بتاؤں گا آپ سے، اور اس کام کو سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہاں کام کیا کرنا ہے؟ چپ چاپ اپنا بستر بچھانا ہے اور دراز ہو جانا ہے، یہی کام مزدلفہ میں کرنا ہے۔ وہاں کوئی ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر پہنچ کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کیا؟ چپ چاپ سو جانا، یعنی سونا بھی عبادت ہے۔ حج یہ ہم کو پیغام دیتا ہے، مزدلفہ کے اندر اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ کو چپ چاپ وہاں پر سو جانا ہے، تاکہ آپ عرفات کے اندر جو دن بھر آپ نے محنت کی، مشقت کی، آنے اور جانے کی سفر کے جو مشقتوں کلفتوں کو آپ نے برداشت کیا، اب اس کے بعد 10 ذی الحجہ کی اس رات کو آرام کی نیند لے کر اگلے دن کے لیے تیار کیجئے، جو اگلا دن حج کے دنوں میں سب سے زیادہ کام والا دن ہے۔ اس لیے مزدلفہ کی رات کو جاگنا نہیں ہے، اس رات کو تہجد نہیں پڑھنی، اس رات کو ذکر و اذکار نہیں کرنا، اس رات کو عبادت یہ ہے کہ بندہ سو جائے، چپ چاپ سو جائے۔ مزدلفہ میں مبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہاں پر چپ چاپ آپ سو جائیے، اس لیے کہ اگلا دن جو آ رہا ہے وہ بہت ہنگامہ خیز دن ثابت ہونے والا ہے، بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز، جس میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ اس لیے اپنی کمر کس لیجئے، یہ موقع ملا ہے، سو لیجئے، بھرپور نیند لے لیجئے، تاکہ صبح سویرے تازہ دم ہو کر آپ اگلے دن کے کام کرنے کے لیے مکمل طور پر ایکٹیو رہیں، نشیط رہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کا معاملہ آپ شروع کرتے ہیں، یہاں پر کوئی کام آپ کا بچا نہیں، چپ چاپ آپ سو جائیے۔ اور اگر آپ کی مرضی ہو تو ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہاں سے آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ 10 تاریخ کو مینا پہنچ کر کے سب سے پہلا کام کنکریوں ہی کا پڑنا ہے، اور صرف 7 کنکری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ کو جمرہ عقبہ کی رم یہ کرنی ہے، جس کو آپ یا بر صغیر کے حجاج جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ وہ شیطان تو ہوتا نہیں ہے، لیکن شیطان اب اردو والے سمجھتے ہی نہیں اس کے علاوہ، تو جمرہ عقبہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو رم یہ کرنے کے لیے 7 کنکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے چنی تھی، کہا تھا اور چنوایا تھا۔ تو اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو مزدلفہ سے کنکریاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن ان کنکریوں کو لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری جو حجاج کرام ہیں افغانستان وغیرہ کے عام طور پر وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، مزدلفہ میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ٹھک 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 رات بھر کرتے رہتے ہیں، یعنی پہاڑوں سے کنکری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہم وہ کنکری ماریں گے جس کنکری کو کسی انسان نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ عجیب عجیب خبط سوار ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔
یعنی آپ حج کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں بھی یہ سب خرافات. ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نارمل انداز میں آپ راہ چلتے ہوئے جو کنکری آپ کو مل جائے، کنکریوں کا دیش ہی ہے، وہاں پر کنکریاں بھری پڑی ہیں، قدم قدم پر آپ کنکریاں لے سکتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ 7 کنکری لے لیں اگر لینا چاہیں. اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا یا پہاڑی پر چڑھنا یا پتھروں کو توڑ توڑ کر کنکری بنانا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ دین میں تشدد ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس سے روکا ہے. اور کنکریاں کیسی ہوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہوں. یہ نہیں کہ اتنی بڑی بڑی تاکہ شیطان کو اور چوٹ لگے. یہ عجیب عجیب خبر سوار ہوتا ہے حجاج کرام جو جاہل لوگ پہنچتے ہیں. تو وہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہوں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اصل میں یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں نہ ہے کہ شیطان وہاں موجود ہے اور آپ جا کر کے اس کو سنگسار کر رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے ارے مار ڈالا مار ڈالا. یہ تو ایک چیز تھی جو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. اب ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں اور یہ اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنے والے. پر وہ عہد تو ہم کرتے نہیں، اور وہاں پر غصہ دکھانے کے لیے لات، جوتا، گھونسا اور چھاتا اور ساری چیزیں اٹھا کر کے اس کو مار. وہاں غصہ دکھانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے سے، شیطانی راہوں سے آپ ویسے ہی اپنے آپ کو بچائیں جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل کی قربانی کے لیے جاتے ہوئے شیطان کے بہکاوے کو ختم کر دیا تھا اور اس رادہ درگاہ کو دھتکار دیا تھا. آپ وہاں پر یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ بھی شیطانی خیالات کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ اپنی زندگی میں کریں گے. یہ عہد لینا ہوتا ہے، یہ درس لینا ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ وہاں شیطان قید ہے اور آپ جا کر کے اس کو اذیت دے رہے ہیں. اس لیے کنکری جو ہے جو چنی جائے وہ چنے کے دانے کے برابر ہو. اور اس کے بعد مزدلفہ میں آپ رات بھر رہیں، فجر کی نماز بھی ادا کریں مزدلفہ کے اندر اپنے وقت پر، جماعت کے ساتھ اگر ممکن ہو خیمے کے لوگ اکٹھا ہو کر فجر کی نماز ادا کریں. اور اس کے بعد نکلیں مزدلفہ سے منا کے لیے، مزدلفہ سے منا کے لیے نکلیں. لیکن مزدلفہ سے نکلتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہریں، مشعر حرام کے پاس رکیں. مشعر حرام جہاں مسجد ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو وہاں پر تھوڑی دیر روکیں. وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں، قبلہ رو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں. اور دعا کب تک کریں؟ تا آ کے دن پوری طرح سے روشن نہ ہو جائے. جب دن پوری طرح روشن ہو جائے پھر وہاں سے آپ خرامہ منا کے لیے کوچ کریں اگر آپ پیدل ہیں. اور اگر سواری سے ہیں تو پھر سواری کے ذریعے سے آپ کو منا لے جایا جائے گا. اور سواری کے ذریعے جب آپ جائیں گے تو پہلے آپ کو ہو سکتا ہے خیموں کے اندر لے جایا جائے. تو خیموں کے اندر پہنچ کر کے پھر وہاں سے آپ رمی جمرات کے لیے نکلیں گے. لیکن اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو پیدل کا راستہ سیدھے آپ کو رمی جمرات تک پہنچائے گا. تو 10 تاریخ کو جب آپ منا پہنچیں پیدل کے راستے سے تو آپ وہاں رمی جمرات پر پہنچ کر کے آپ کے سامنے جو پہلا والا شیطان آئے گا جس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، اردو والے چھوٹا شیطان کہتے ہیں، جس کو جمرہ صغرا کہا جاتا ہے، آپ وہاں سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس پر آپ کو اس 10 ذی الحجہ کو کچھ نہیں کرنا ہے. دھیان دیجیے گا، جمرہ صغرا کے پاس آپ کو کچھ بھی انجام کام نہیں دینا، کوئی کام انجام دینے کی ضرورت وہاں پر نہیں ہے. آپ وہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. پھر تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد آپ کو جمرہ وسطیٰ ملے گا جس کو درمیانی شیطان کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. پھر آپ پہنچیں گے مکہ کی طرف جو سب سے آخری جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جس کو بڑا شیطان اردو میں کہا جاتا ہے. وہاں پر پہنچیں گے آپ
اور اس دن 10 ذوالحجہ کو صرف اس جمرے کو آپ رمیے کریں گے، صرف اس شیطان کو آپ کنکری ماریں گے۔ اور کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی 10 ذوالحجہ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد 10 تاریخ کا سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا ہے۔ کنکری کیسے ماری جائے گی؟ آپ اپنے ہاتھ میں کنکری کو لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ماریں، اور اس طریقے سے ماریں کہ وہ کنکری جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے میں پہنچ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جمرہ دکھائی دیتا ہے اس کو وہ ٹچ بھی کر جائے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نشانہ چوک بھی سکتا ہے، بھیڑ بھڑکا زیادہ ہو تو آپ نشانہ بھی نہیں لے پائیں گے ٹھیک طریقے سے۔ بہت سارے لوگ نشانہ لینے کے چکر میں آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں وہاں نشانہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کا دائرہ بنایا گیا ہے کہ جو کنکری بھی آپ پھینکیں گے چاہے آہستہ ہی سے پھینکیں، وہ کنکری جا کر کے اسی شیطان کے پیتانے پہنچے گی، تو اس کا نشانہ سادھ کر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، اور وہ نشانہ سادھنے کے چکر میں آدھا گھنٹہ کا کام بنا دیتے ہیں جو کام صرف 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ تو آپ ہر کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھائیں گے اور اس دائرے میں پھینک دیں گے۔ اگر اس جمرے کو لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی ہے تب بھی آپ کو یقین رہنا چاہیے کہ وہ کنکری جا کر کے اسی شیطان کے پیتانے پہنچے گی، اس لیے آپ کی وہ کنکری ضائع نہیں جا رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس دائرے میں جائے، اور دائرے ہی میں جائے گی اگر آپ بہت زیادہ زور سے نہیں پھینک رہے ہیں۔ بہت زیادہ زور سے پھینکیں گے پتا چلا کہ دائرے سے تجاوز کر کے دوسری طرف نکل گئی، اگر نشانہ لگا تو لگا، نہیں تو وہ چلے گی کنکری آپ کی پار۔ تو اس طرح نشانہ سادھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا زیادہ غصہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نارمل انداز میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کنکری ماریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ اس نیت سے کنکری ماریں۔ اتنا زیادہ غصہ نہ کریں کہ آپ پتہ چلے کہ اسی وقت آپ اس کو ذبح کر دیں گے۔ آپ آسانی کے ساتھ کنکری اٹھائیں اور آسانی کے ساتھ پھینکیں، جو اعتدال کا راستہ ہے اس کو اختیار کریں، اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اس طریقے سے جب آپ 7 کنکریاں مار چکیں گے تو 10 ذوالحجہ کو جو 4 کام کرنے ہیں ان 4 کاموں میں سے ایک کام آپ نے انجام دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا کام 10 ذوالحجہ کو جو کرنے کا ہے وہ ہے جانور ذبح کرنا، اس لیے کہ آپ تمتع کر رہے ہیں، اور حج تمتع اور حج قران کے اندر جانور ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دوسرا کام آپ کو جو 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جو دوسرا کام آپ کو کرنا ہے وہ اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بارے میں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حکومت سعودی عرب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ انتظام کر رکھا ہے کہ آپ حج سے پہلے ہی آپ قربانی کا ٹوکن لے سکتے ہیں۔ جو قربانی آپ کو کرنی ہے آپ ٹوکن لے لیجئے، اور آپ کی طرف سے گورنمنٹ وہ قربانی کر دے گی۔ جو سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں ان سلاٹر ہاؤس میں آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ٹوکن لے رکھا ہے تب تو آپ کو قربانی کا کام آپ سمجھ لیجیے کہ وہ کام آپ کا ہو گیا، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سلاٹر ہاؤس جا کر کے اور جانور تلاش کر کے اور اسے خرید کر کے اور اسے ذبح کرنے کا کام، یہ ایک اضافی کام ہے جو 10 ذوالحجہ کو آپ کو شیطان کی کنکری سے فارغ ہو کر یہ کام کرنا ہے۔ اگر ٹوکن لے رکھا ہے آپ نے تو آپ کا یہ 2 کام سمجھیے ہو گیا، کچھ کرنا نہیں ہے۔ آپ نے شیطان کو کنکری ماری اور ذبح کا کام آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کا ہو چکا ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب توکیل کر دی تو پھر وہ آپ کی طرف سے انجام پا چکا، آپ یہ سمجھ کر کے پھر تیسرے کام کی طرف آپ جائیں گے، اور ذبح کا معاملہ آپ کو رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ کچھ حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فون کر کے وہ معلوم نہ کر لیں کہ ان کا جانور ذبح ہوا ہے تب تک ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ذبح کا کام ان کی طرف سے ہو گیا۔
حالانکہ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہوتی ہے اور حجاج کرام کو الو بنانے والی بات ہوتی ہے. جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کے ذبح کرنے کی ذمہ داری کوئی شخص لیتا ہے، وہاں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جانور کس کے نام سے ذبح کیا گیا؟ پوچھنے والے بھی بہت بڑے احمق ہوتے ہیں اور بتانے والے ان سے بڑے احمق ہوتے ہیں. اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے ذبح کے لیے توکیل کر دی، آپ اس کام سے فارغ مان لیے جائیں گے، وہ کام آپ کا ہو گیا ہے. اس کے چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر آپ کے نام کا جانور ذبح ہو رہا ہے. یہ ذبح کرنے والوں کو ہی نہیں پتا تو وہ آپ کو بتائیں گے کیا؟ اس لیے دیکھیے، شریعت آسانی کا نام ہے. ایسی چیزیں اپنی طرف سے فرض نہ کریں جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی ہیں. اس لیے جو لوگ حجاج کرام رمی جمار کے بعد ٹیلی فون بوتھ پر یا اپنے اپنے موبائلوں پر، نیٹ ورک بھی اس دن بزی رہتا ہے اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ ان کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ آپ کا درد سر ہے ہی نہیں. آپ نے جب ٹوکن لے لیا یا آپ نے کسی کو ذمہ داری دے دی تو اس کام کی ذمہ داری سے آپ عہدہ برآ ہو چکے. آپ یہ مان لیں کہ وہ کام ہو چکا. واضح ہے یہ چیز. اور اس پر آپ اپنے کام کی کوئی بنیاد نہیں کھڑی کریں گے کہ اس کی وجہ سے اپنے کسی کام کو روکیں. لہذا اگر آپ نے ٹوکن لے رکھا ہے تو شیطان کی کنکری کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ذبح کا کام بھی ہو چکا ہے. اب آپ تیسرے کام کی طرف متوجہ ہوں. تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے بالوں کو مڈانا یا اپنے بالوں کو کٹوانا. مڈانا افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار دعا کی ہے. اور اگر آپ مڈانا نہیں چاہتے تو آپ بال کٹوائیے. لیکن بال کٹوانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے 2 بال کاٹ لیا، یہاں سے 2 بال کاٹ لیا، یہاں سے 2 بال کاٹ لیا. پورے سر کے بالوں میں سے آپ کو بال کٹوانا ضروری ہے. یہ چالاکی اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں چلے گی. اس لیے کٹوانے کا مطلب جو ہے وہ جس طریقے سے عام طور پر آپ کسی نائی کی دکان پر جاتے ہیں اور جس طریقے سے نائی بال کاٹتا ہے اس طریقے سے آپ بال کٹوائیے. چاروں طرف سے بال آپ کے کٹنے چاہیے. تو یہ تیسرا کام ہے جو 10 ذی الحجہ کو ایک حاجی کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھا کام، اس کا تعلق مینا سے نہیں ہے، اس کا تعلق مکہ سے ہے. مکہ پہنچ کر کے آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے. دھیان دیجیے گا، طواف 3 طریقے کے عام طور پر ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا طواف قدوم، ایک ہوتا ہے طواف افاضہ اور ایک ہوتا ہے طواف وداع. 10 تاریخ کو جو چوتھا کام کرنے کے لیے آپ مکہ جائیں گے اور طواف جو کریں گے، اس طواف کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے اور یہ حج کا رکن ہے. حج کا رکن ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. تو طواف افاضہ آپ جو اصل طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. اب اس میں سے کون سا آپ کب کریں کیسے کریں اس پر میں بعد میں بات کروں گا. لیکن 10 تاریخ کو ترتیب وار اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مکہ پہنچ کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. اور طواف افاضہ کا مطلب ہے یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کریں آپ، اور طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کریں. حج تمتع کرنے والا اور حج قران والا اگر پہلے سے اس نے نہیں کر رکھا، ٹھیک ہے، اور حج افراد والا تو کرے گا ہی، اس کو تو ایک ہی کرنا ہی ہے. تو اگر پہلے نہیں کر رکھا تو اس کو بھی سعی صفا اور مروہ کی کرنی ہے. تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے. اور طواف کا سعی کا طریقہ وہی ہے جو کل آپ کو عمرے کے دوران بتایا گیا کہ عمرے کے اندر سعی کیسے کرنا ہے. سعی ویسے ہی حج کے اندر بھی کرنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، رتی ماشا برابر بھی. تو طواف افاضہ کریں اور اس کے بعد سعی کریں. ایک چیز یہاں پر ذہن میں رہے آپ کو کہ طواف افاضہ اور سعی میں تھوڑا سا فرق ہے. طواف افاضہ وضو کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے،
اسی طریقے سے طواف، چاہے افاضہ کا طواف ہو، چاہے قدوم کا طواف ہو، چاہے ودا کا طواف ہو، کوئی بھی طواف آپ وضو کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اس میں طواف افاضہ شروع کرنے سے پہلے اس بات کی گارنٹی رکھیں کہ آپ باوضو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آ گئی ہے، اب درس کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ اب Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس جہاں تک پہنچا چکے تھے ہم، اب اس کے بعد اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اچانک لائٹ چلی جانے کی وجہ سے آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہم یوم النحر کی بات کر رہے تھے، یوم الترویہ پر گفتگو ہو گئی تھی، 8 ذی الحجہ پر۔ یوم عرفہ جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، وہ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ یوم النحر پر گفتگو ہماری چل رہی تھی، یعنی 10 ذی الحجہ پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور 10 ذی الحجہ میں جو 4 کام انجام دیے جاتے ہیں، ان 4 کاموں کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی، جن میں جمرہ عقبہ کی رمی، ذبح اور حلق یا تقصیر، اور اس کے بعد طواف اور سعی، ان چاروں چیزوں کو بیان کر دیا گیا تھا۔ طواف، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام سعی کریں گے۔ البتہ جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا آپ کے سامنے کہ طواف میں اور سعی میں فرق یہ ہے کہ طواف بغیر وضو کے نہیں کیا جاتا، چاہے وہ جو بھی طواف ہو، طواف قدوم ہو، طواف افاضہ ہو، طواف وداع ہو، کوئی بھی طواف یا عام نفلی طواف ہو، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جاتا۔ طواف کا حکم نماز کا حکم ہے اس معاملے میں۔ البتہ سعی کے لیے باوضو ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی باوضو رہ کر کے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو سعی کرے گا صفا اور مروہ کی، اور صفا اور مروہ کی سعی اسی طریقے پر کرے گا جس طریقے پر عمرہ کے لیے کل آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ صفا سے شروع کرے گا، مروہ پر چکر ختم کرے گا، اور اس کے بعد آخری چکر اس کا مروہ ہی پر جا کر ختم ہوگا۔ تو یہ اگر ایک حاجی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مکمل طور پر حلال ہو جاتے ہیں۔ ان چاروں کاموں کو کرنے کے بعد حجاج پورے طور پر حلال ہو جاتے ہیں۔ یعنی حلال ہو جانے کا مطلب کیا کہ اس کے بعد وہ غسل کر کے اور عام کپڑے پہن سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں ان کے لیے منع تھیں، ان ساری چیزوں کو وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ خوشبو لگا سکتے ہیں، اہل کے پاس جا سکتے ہیں، اور ساری کی ساری پابندیاں جو حج کے لیے تھیں احرام کی حالت میں، وہ ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ تحلل اصغر تو وہیں مناہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ ان 4 کاموں میں سے کوئی بھی 2 کام کر لینے کے بعد تحلل اصغر تو حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کام شیطان کو کنکری مارنا، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر، اگر یہ 2 کام بھی کر لیتا ہے کوئی حاجی تو وہیں پر وہ حلال تو ہو جاتا ہے، اس طور پر کہ غسل کر کے عام کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ البتہ اہل کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ طواف افاضہ نہ کر لے۔ تو طواف افاضہ کر لینے کے بعد پورے طور پر ایک حاجی حلال ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا حج یعنی 10 تاریخ کا اس کا سارا کام مکمل ہو گیا۔
اب اس کے بعد 10 تاریخ جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی ہم لوگوں نے حج کے ایام میں سے یوم الترویہ کے ایام کے اعمال کو کر لیا، یوم عرفہ کے اعمال کو کر لیا، یوم النحر کے جو 4 اعمال تھے اور جو اساسی اعمال تھے ان چاروں کاموں کو ہم نے انجام دے دیا۔ اب اس کے بعد حجاج پھر منا واپس جائیں گے، اب ان کو 11 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کی رات اور 13 ذی الحجہ کی رات، یہ 3 راتیں منا میں حجاج کرام کو اپنے اپنے خیموں میں ٹھہرنا ہے۔ ان تینوں دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اگر ایام تشریق مکمل رکنا ہے تو 13 تک اسے رکنا پڑے گا، اور اگر 12 ہی کو نکلنا چاہتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا کہ جو 2 دن میں بھی نکلنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات، گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو جو 12 تاریخ کو نکلنا چاہے اس کو 2 راتیں وہاں ٹھہرنا پڑے گا، 11 کی رات اور 12 کی رات، اور جو 3 دن وہاں پر رکنا چاہے اس کو 3 راتیں ٹھہرنا پڑے گا، 11 کی رات، 12 کی رات اور 13 کی رات۔ اور یہ تینوں کے تینوں دن کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے ایام ہیں۔ اس میں حجاج کرام گوشت کو سکھایا کرتے تھے دھوپ میں، اور دھوپ میں سکھا کر کے اس کو اپنی خوراک بنایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ ایک وجہ تسمیہ ایام تشریق کی یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں دھوپ میں گوشت کو سکھا کر کے زیادہ دنوں تک کے لیے اسٹور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں فریج وغیرہ تو تھی نہیں، تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے ایام ہیں۔ اور ان تینوں دنوں میں 3 راتیں یا 2 راتیں منا میں مبیت کرنا ہے، منا میں رات گزارنی ہے، اور دن کے اندر کیا کام کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان کہتے ہیں، ان تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں تینوں جمرات کے پاس پہنچ کر کے، اور اسی طریقے پر جس طریقے پر 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو مارا ہے، بڑے شیطان کو ماری تھی، اسی طریقے پر 11 کو اور 12 کو، چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے والے کو، وہی 7 کنکریاں ترتیب وار مارنی ہیں۔ اور ہر شیطان کو، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو چاہیے کہ ذرا سا بائیں طرف کھسک کر کے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی 11 تاریخ کو جب کنکری مارے گا، اور یہ تینوں دن جو کنکریاں مارے گا یہ زوال کے بعد مارے گا۔ زوال کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگے، یعنی ظہر کے بعد کنکریوں کے مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے، جبکہ 10 تاریخ کو پہنچتے ہی کنکری مارنا تھا، یعنی زوال سے پہلے پہلے اس کو مارنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو 10 تاریخ کو کنکری مارنے میں اور 11، 12، 13 کو کنکری مارنے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ 10 تاریخ کو سویرے ہی سے کنکریاں ماری جانی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ جو لوگ بیمار ہیں یا عورتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے کہ مزدلفہ میں آدھی رات رہنے کے بعد بھی وہ لوگ اسی وقت نکل سکتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں آدھی رات گزار کر کے وہیں سے وہ نکل کر کے آ سکتے ہیں اور کنکریاں مار سکتے ہیں سویرے ہی۔ السلام
جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایام تشریق میں جو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال کے بعد مارنی ہیں، اور 11 کو بھی 12 کو بھی، اور اگر 12 کو رکتے ہیں منا میں تو 13 کو بھی مارنی ہے۔ اور یہ ساری کنکریاں جو 11 12 13 کو ماری جانی ہیں وہ تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، اور زوال کے بعد مارنی ہے، زوال کے بعد مارنی ہے۔ اور کنکریوں کا سائز وہی رہے گا جو آپ کو پہلے دن بتایا گیا، یعنی چنے کے سائز کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، اور جمرہ صغرا، وسطیٰ اور کبرا کو ترتیب بار مارنی ہے۔ اور ہر جمرے کو کنکری مارنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسنون، وہ یہ کہ جمرات سے بائیں طرف کو تھوڑا سا کھسک کر کھڑے ہو جائیں اور مکہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جو بھی دعا کرنی ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو چھوٹے والے کو مار کر کے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں، پھر بیچ والے کو ماریں، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو بھی اسی ترتیب سے ماریں۔ یہ کام 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کو کرنے کا ہے، اور اس کے بعد رات کو منا میں سونے کا معاملہ ہے، رات کو مبیت کرنا ہے منا کے اندر۔ اور مبیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم آدھی رات یا 1/3 رات کم از کم آپ منا کے اندر رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مکہ جانا چاہیں تو دن میں آپ مکہ جا سکتے ہیں، اور صبح سے لے کر کے ظہر ور تک آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، اور ظہر کے بعد پھر آپ منا جائیں اور زوال کے بعد کنکریاں ماریں اور رات کو منا میں رہیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر پوری رات نہیں رہ سکتے تو کچھ کم از کم آدھی رات آپ وہاں پر گزارنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو ہے حج کا طریقہ۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں منا سے، تو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکری ماریں، اور غروب آفتاب سے پہلے منا کو چھوڑ دیں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے 12 ذی الحجہ کو منا نہیں چھوڑ سکے تو پھر آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا ہی پڑے گا۔ آپ پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگر 12 کو نکلنا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے کنکری مار کر کے آپ فارغ ہو جائیں، اور منا کے حدود سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جائیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ 13 کو بھی رکنا چاہتے ہیں تو 13 کو کنکری مار کر کے اس کے بعد پھر آپ جب آپ نکلنا چاہیں تب نکلیں۔ 13 کے بعد پھر کوئی آپ کی حد بندی نہیں ہے، آپ غروب آفتاب کے بعد نکلیں، آدھی رات کو نکلیں، جب چاہیں تب نکلیں، اس لیے کہ 13 کے بعد سے آپ کا وقوف مبیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے وطن واپس آنے سے پہلے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ طواف وداع کر لے، اور طواف وداع کر کے پھر مکہ چھوڑ کر چاہے مدینے کا رخ کرے چاہے اپنے وطن کا رخ کرے۔ اس طریقے سے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے حج سے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اگر کسی گوشے کو تشنا چھوڑ دیا ہو یا کہیں کسی عمل سے متعلق کوئی استفسار ہو تو اب سوال و جواب کے لیے وقت آپ کو دیا جاتا ہے، آپ استفسار کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو کل ایک اضافی درس بھی انشاءاللہ میں رکھتا ہوں جس میں کچھ اضافی چیزیں حج سے متعلق جو آپ سے عرض کرنی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں نقشہ جات وغیرہ بھی میں شیئر کر دوں گا، اور اردو زبان میں کچھ ہدایات بھی انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں کل یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک حاجی کے پاس کون کون سی چیزیں رہنی ضروری ہیں سفر شروع کرنے سے پہلے، اس کی جانب بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں رکھی جائیں گی۔ آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
خالی ہے نا